بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلوچستان کی بھارت کی پشت پناہی سے اور بعض دوسرے ممالک کی پشت پناہی سے متحرک علیحدگی پسند تنظیمیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے طویل اجلاس کیے ہیں اور کچھ خطرناک فیصلے کیے ہیں، اور دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ جانے کا خطرہ ہے بلوچستان کی علیحدگی کا کوئی خطرہ نہیں، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن بھارت اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ پہلی اطلاع یہ تھی 2-3 سال پہلے کہ $500 ملین خرچ کر رہا، وہاں سے پکڑے بھی گئے لوگ، ان کے جاسوس، آپ جانتے ہیں وہ ساری تفصیل۔ اور مغرب اس کو نظر انداز کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بھارت کی بالادستی چاہتا ہے اور چین کی مخالفت چاہتا ہے۔ چین کے خلاف بڑا سخت سٹینڈ لیا ان تنظیموں نے، اس کو استعمار قرار دیا۔ چین کبھی استعمار نہیں تھا، اس نے کسی ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کی، لیکن امریکہ کو چونکہ اپنی چودراہٹ برقرار رکھنی ہے، اس لیے بھارت کی پیٹھ تھپک رہا ہے۔ اس پہ بھارت بھی خسارے میں جائے گا، صاف نظر آ رہا ہے، اور امریکہ بھی خسارے میں جائے گا۔ آلریڈی چین بہت سی چیزوں میں اس سے آگے نکل چکا ہے اور آگے نکلنے کے امکانات ہیں، اور امریکہ تو زوال کا شکار ہے، اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، اور جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں وہ بھی ہیں۔ پی ٹی آئی کے کمزور اور ناراض لیڈروں کو جوڑ کر ایک نئی پارٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا انجام وہی ہونے والا ہے۔ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں جو اس طرح کی پارٹیوں کا ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ جماعت اسلامی سے جو لوگ الگ کیے گئے، پیپلز پارٹی سے کیے گئے، ANP سے کیے گئے، اور جب بھی یہ کیا گیا اس کا نتیجہ خراب نکلا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کفایت شعاری کی زبردست مہم ہے جناب۔ قومی اسمبلی کے 220 ملازم برطرف کر دی گئے ارب روپے بچانے کے لیے۔ 3 ارب سے زیادہ روپے رکھے گئے میڈیا کے لیے، 60 صفحے کے اشتہارات جاری کیے، 600 ارب روپے کی ٹرین چلا رہی ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے محترمہ۔ وزیر اعظم، ایوان وزیر اعظم، ایوان صدر، ایوان وزیر اعلیٰ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اور تشہیر پہ روپیہ لٹایا جا رہا ہے، لیکن ان کو ٹھیک عید کے موقع پر نکال دیا گیا، رمضان کے موقع پر۔ ان کا روزے بھی خراب ان کے بیچاروں کے، اور عید بھی خراب۔ شیر افضل صاحب نے ایک نئی شرارت کی ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ جنید اکبر صاحب کا ایک انٹرویو جو ہے وہ متنازع ہو گیا ہے، اور اس پہ بڑی بحث جاری ہے، اس پہ بھی عرض کرتا ہوں۔ قذافی اسٹیڈیم کی چھتیں ٹپک پڑیں اور پانی جمع ہو گیا، یہ ہے 14 ارب روپے خرچ کرنے کا نتیجہ۔ جو اچھا بھلا اسٹیڈیم تھا، جہاں کوئی پرابلم نہیں تھا کسی طرح کا بھی، لیکن بہرحال جب من مانی کرنی ہو، یہ ہے 1 ارب روپے بچا رہے، 14 روپے وہاں ضائع کر دیے، اور چھتیں ٹپک رہی ہیں اور پانی جمع ہے، اور اپنا میچ ہو نہیں سکتا۔ یوکرین کے جناب صدر زیلنسکی گئے برطانیہ، ان کا شاندار استقبال ہوا، اور مغربی لیڈر سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں، اور یورپ ڈسٹنس کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے سے، اور اب ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو گئیں اور روس کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو گئیں۔ یوکرین میں تو جو تباہی آئے گی سو آئے گی، لیکن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خواب بھی اب آسانی سے پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ ان کی مرضی کے مطابق بہرحال نہیں ہوگا، ان کو ریٹریٹ کرنا ہوگا۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ میں بھی آپ سے عرض کروں گا۔ تو یہ خبر چھوٹی سی ہے لیکن اہم ہے، اس کی تفصیلات تو نہیں ہیں کہ کچھ موجودہ ارکان قومی اسمبلی کے اور چند سابق رہنماؤں کو جوڑ کر پی ٹی آئی کی ایک نئی پارٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت جب اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، جب اتنے پیچیدہ مسائل ہیں، تو ہدف بس یہ ہے کہ عمران خان کو نقصان پہنچایا جائے اور ان کو محدود کیا جائے، جو یہ کر نہیں سکے، اب تک کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، اور نہ کوئی حاصل ہونے کا امکان ہے۔ ایک صاحب جو مولوی صاحب جو استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تھے، جہانگیر ترین صاحب کے، جہانگیر ترین تو دادا ثابت ہوئے اور سیاست سے ہی الگ ہو گئے، اب اور لوگ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خود اعتراف کیا تھا ٹی وی پر آ کر کہ امریکی قونصل جنرل ان سے ملے اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ چھوڑ دیں عمران خان کو،
اب انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو بھی چھوڑ دیا ہے، نام تو جہانگیر ترین کا ہی رہے گا کہ انہوں نے بنائی تھی اور خوش فہمی میں بنائی تھی، اور اب وہ اس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ جماعت اسلامی سے کچھ لوگ ناراض ہو گئے تھے، انہوں نے ایک پارٹی بنا لی، نعیم صدیقی صاحب اور لوگ، حالانکہ وہ بڑے اچھے لوگ تھے، ان کے اعتراضات اصولی تھے، لیکن وہ پارٹی کہاں غائب ہو گئی، تحلیل ہو گئی، اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اجمل خٹک صاحب ANP سے الگ ہوئے اور کیا ہوا، کوئی اس کا ذکر تک نہیں، لوگوں کو یاد ہی نہیں، یاد ذہن پہ زور دینا پڑتا ہے۔ پیپلز پارٹی سے علیحدہ کر کے جتوئی صاحب کو پارٹی بنائے، حالانکہ وہ بھلے آدمی تھے، ان کے اعتراضات بعض درست بھی تھے، لیکن یہ جو سپلنٹر گروپ ہیں، علیحدہ ہونے والے چھوٹے گروپ، یہ بات جب تحریک انصاف سے لوگ الگ ہوئے، ان کے بعد اعتراضات بالکل درست تھے اکبر صاحب کے، اکبر بابر صاحب کے۔ میں اس اجلاس میں شریک ہوا اور میں نے اس کی 1 گھنٹہ تفصیل کے ساتھ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر روشنی ڈالی، جو جتنے میری سوجھ بوجھ ہے، مگر یہ کہا کہ گروپ نہیں چلتے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ عمران خان کے جتنے ووٹ تھے اس وقت اس سے دگنے ہو چکے ہیں، یہ 2013 کی بات ہے۔ میں نے انہیں کہا آپ کے اعتراضات درست ہیں بعض، مگر یہ ٹکٹوں کی تقسیم اور چیزیں اور خوش آمدیوں کا میں گھرا ہونا خان صاحب کا اس وقت، جنہوں نے بڑا ہی نقصان پہنچایا پارٹی کو، بعد میں وہ سارے انہیں چھوڑ بھی گئے، علیحدہ بھی ہو گئے، لیکن یہ اس طرح کے گروپ نہیں چلا کر، اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن جو سب سے اہم موضوع ہے آج کا وہ ہے بلوچستان۔ بلوچستان میں جناب راجی اجوئی سنگر، یہ ہے جناب، اس کو براس کہتے ہیں، بلوچ راجی اجوئی سنگر، براس۔ اس کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں دہشت گرد تنظیموں نے شرکت کی۔ کون کون سی؟ بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلکن گارڈز، اور سندھ کی علیحدگی پسند تنظیم سندھو دیش انیشیٹو، سندھو دیش ریولوشنری آرمی، ریولوشنری انقلابی فوج ہے، انقلابی، ذرا غور فرمائیں، یہ انقلاب کا لفظ اس طرح تاریخ میں کوئی لفظ جو ہے اتنی بے دردی سے غلط طور پر استعمال نہیں کیا جتنا انقلاب کا۔ علیحدگی کی تحریک ہے، انقلاب کیسے ہو گیا؟ لوگوں کے جو جائز مطالبات ہیں، سندھ کو تو اپنے وسائل سے زیادہ حصہ مل رہا ہے، جائز مطالبات جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو بھی جائز مطالبات ہو، بلوچستان کے بھی۔ علیحدگی کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات میں شروع میں ہی عرض کر دیتا ہوں، اگر ضرورت پڑی میں اس پہ پورا ایک ویلاگ کر دوں گا وضاحت۔ بلوچستان کسی صورت الگ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو بڑی آبادی پشتون ہے اور وہ زیادہ تر PTI کی حامی ہے، اور وہ پشتون جو ہیں وہ پاکستان کے حامی ہیں، اور معاشی قوت بھی وہی ہیں، اور وہ ظاہر ہے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنا بھارت کی مدد سے وہ دہشت گردی بڑھا سکتے ہیں، مگر علیحدگی کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت پاکستان کی پالیسیاں جہاں غلط ہیں اور غلط رہی ہیں اور بہت سے بلنڈرز کی ہیں، وہ بھی میں واضح کرتا ہوں۔ پہلے میں انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کیا وہ آپ کو بتا دوں۔ اجلاس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے، اجلاس میں اتفاق رائے سے طے ہوا کہ مستقبل میں بلوچ قومی فوج کی شکل کو بلوچ قومی فوج کی شکل دی جائے گی، یہ سب مل کر ایک قومی فوج بنائیں گے۔ ہاں جی، گھر نہیں دانے اماں گئی بنانے، اور مختلف تنظیموں کی قیادت کو ایک عسکری ڈھانچے کے تحت لایا جائے گا، اور کمیٹیوں اور محکموں کی اعلیٰ سطح پر کمیٹیوں اور محکموں کی، محکمے کون سے بھائی، تشکیل نو کی جائے گی، جبکہ نچلی سطح پر تمام علاقوں میں تنظیمی اور عسکری بنیادوں کو مضبوط اور اثر اور منظم کرنے کا کام فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا، عملی طور پر۔ اس عمل کو بلوچ علیحدگی پسند قوتوں کی منتشر کارروائیوں سے نکال کر، وہ تو کہتے ہیں قومی تحریک کی،
علیحدگی پسند تو میں کہہ رہا ہوں، سے نکال کر ایک منظم، مربوط اور فیصلہ کن قوت میں تبدیل کرنا ان اقدامات کا مقصد ہے، جو دشمن کے خلاف یعنی ریاست کے خلاف، اپنے ہی وطن کے خلاف ایک ناقابل شکست دیوار بن جائے۔ ناقابل شکست، ذرا غور کیجیے گا، نہیں بھارت سے پیسے لے رہے ہیں اور یورپ میں چھپتے پھر رہے ہیں اور کوئی فکر، کوئی نظریہ، کوئی مسلک کوئی ہے ہی نہیں، ان بس ایک انقلاب ہے کا نعرہ ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان اور چین کے خلاف جنگ میں مزید شدت اور جدت لائی جائے گی۔ چین کے خلاف کیوں بھائی؟ چین نے تو کبھی مداخلت ہی نہیں، وہاں سڑکیں بنائیں، بلوچستان کے کتنے اضلاع تھے جو وہاں منسلک ہی نہیں تھے۔ گوادر کا سفر کوئٹہ سے ایک دور دراز کے کسی ملک کے سفر سے زیادہ مشکل تھا۔ اب 8 گھنٹے میں آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں اور وہ 8 گھنٹے کا سفر جو ہے 3 گھنٹے کا لگتا ہے، اس میں تھکن ہی نہیں ہوتی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا گوریلا جنگ کارروائیوں کو جدید عسکری حکمت عملی کے تحت منظم کیا جائے گا تاکہ دشمن کو یعنی اپنے ہی ملک کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے ذریعے، یہ کون فراہم کر سکتا ہے؟ یہ صرف راہ فراہم کر سکتی، کے ذریعے علیحدگی پسندوں کی ان کے بقول آزادی پسندوں کی سرگرمیوں کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان کی لوٹ مار پاکستانی اور چینی سرمایہ کاروں کے استحصالی منصوبہ، کون سا منصوبہ بنایا چین نے استحصال کا؟ اور فوج کے خلاف مزاحمت کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ مغربی ممالک کی تائید حاصل کرنے کی کوشش بھی ہے، مسلسل چین کے خلاف اس میں بہت شدت کے ساتھ بات کی گئی۔ بلوچستان کی تمام اہم شاہراہوں کی ناکہ بندی کی جائے گی، اس میں شدت لائی جائے گی تاکہ ریاست کے لاجسٹک، معاشی اور عسکری مفادات کو تباہ کیا جائے، یعنی اپنے وطن کے مفادات کو تباہ کیا جائے۔ بلوچ مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے سفارتی سطح پر بھی نئی حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے۔ پاکستان اور چینی مظالم کے خلاف، چینی مظالم کون سے ہیں؟ یہ عجیب و غریب بات ہے یار، یہ امریکہ کو یعنی اور یورپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں۔ بلوچ نسل کشی، جبری گمشدگیوں، فوجی جارحیت اور استعماری منصوبوں کو عالمی فورمز پر مزید مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے ایک مکمل سفارتی مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ مکمل سفارتی مہم۔ پریس ریلیز کے مطابق بلوچ میڈیا کو مزید مؤثر اور مضبوط بنانے کے لیے، یعنی یہ سوشل میڈیا پر اور کیا، اور اس کو ہماری فائر وال کچھ نہیں کرتی، یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے سر، اور آزاد اخبار نویسوں کے خلاف ہے، اس کو مزید بلوچ میڈیا کو مؤثر بنانے کے لیے فیصلے کیے گئے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ مزاحمتی میڈیا کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے عالمی صحافتی اداروں سے روابط کو مستحکم کرنے اور سوشل میڈیا پر بلوچ قومی بیانیوں کو مزید مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے نئے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ دشمن یعنی اپنے وطن کو شکست دی جا سکے اور بلوچ تحریک حقیقی مقاصد کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ حقیقی مقصد کیا ہے؟ علیحدگی ہے؟ علیحدگی بھی نہیں ہے، علیحدگی تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق اس منصوبے کے تحت نہ صرف مہارتوں کی یعنی عسکری مہارتوں کی مزید تربیت دی جائے گی بلکہ انقلابی سیاست ہے، یہ انقلابی سیاست ہے، اور دشمن کی استعماری سازشوں کے خلاف فکری اور عملی طور پر کارکنوں کو تیار کیا جائے گا۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ بلوچ قومی مزاحمت کو مزید وسعت دینے اور ہر محاذ پر اسے مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی گروہی سوچ سے اوپر اٹھ کر قومی جد و جہد کو بلند ترجیح دے۔ یہ مرج ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ کوشش کون کر سکتا ہے؟ یہ خود نہیں، اکبر بگٹی، عطا اللہ مینگل، خیر بخش مری زندگی کی آخری برسوں میں کبھی ایک دوسرے سے ملے ہی نہیں، بات ہی نہیں کی، ٹیلی فون پہ بات نہیں کی۔ جو بلوچ سردار ملا اس کی ایک ہی خواہش نظر آئی کہ اسے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے اگر موقع ملے، ورنہ وہ ناراض ہے، اس کو ابلائج کیا جائے۔
اب وہ مسئلہ کیا ہے سیاسی طور پر میں عرض کرتا ہوں. اس نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے پریس ریلیز کے مطابق براس کا موقف بلوچ قومی آزادی کی ضمانت اور صرف متحدہ منظم اور قومی فوج کے قیام پر ہے. براس اس نظریے کو آگے بڑھانے کے لیے بڑھائے گی کہ تاکہ بلوچ قومی تحریک کو ناقابل شکست ڈھانچے میں ڈھالا جائے جو دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنا دے، یعنی اپنے وطن کو ناکام بنا دے. بلوچ وسائل کی پر قبضے کا کسی صورت قابل قبول نہیں. بلوچستان تو اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، وہ تو وسائل وہاں ڈیولپ ہی نہیں کیے گئے. وہاں اتنی کپاس اگائی جا سکتی ہے، وہاں اتنی معدنیات ہیں، اور جو نکالی جا رہی ہیں اس میں چمالانگ کے کانوں کے کوئلے سے جو کوئلہ نکالا ہے چمالانگ سے، اس میں تقریباً 5 سے 10 ہزار بلوچ بچوں کو اعلیٰ ترین ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں تعلیم دی جا رہی ہے. اس کا میجر حصہ بلوچستان کو ملتا ہے اور اس کی فلاح و بہبود پر صرف ہوتا ہے. اس میں مرکز کا حصہ برائے نام ہے. بلوچ وسائل پر قبضے کی کسی بھی صورت کو بلوچ وسائل پر قبضہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، پریس ریلیز میں کہا گیا. اس امر کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ چین سمیت کسی بھی استعماری طاقت کو پاکستان کے ساتھ مل کر بلوچ وسائل کی لوٹ مار نہ کر سکے. کون سے وسائل کی لوٹ مار ہو رہی ہے؟ گیس کی رائلٹی پوری نہیں ملی، یہ بات ٹھیک ہے، بہت سے مسائل. اچھا، اب اس کے ہیں جی 2 پہلو. اس سے پہلے میں ان کا دے دوں اپنا جو بات انہوں نے کی ہے چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر نے کہ دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم اور غیر قانونی اسپیکٹرم ہے اور دہشت گردی کی پشت پناہی کچھ مخصوص عناصر کر رہے ہیں. انہیں نام لینا چاہیے، چیف صاحب کا نام لینا چاہیے انڈیا کا، اور یہاں جو لوگ ہیں ان کا بھی نام لینا چاہیے جو واقعی علیحدگی پسند ہوں. یہ نہیں ہے کہ حکومت کے مخالف ہوں، حکومت کے مخالف تو بہت لوگ ہیں، تو ہے ہی جعلی جھوٹی حکومت ہے. ریاست جب بھی دہشت گردی پر ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ کو ان کے جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے. دیکھیے جی مسئلے کے ہیں 2 حصے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ہر شخص کو بلوچستان کے معاملے میں بہت کنفیوژن ہے. ویسے تو ہر چیز میں سوشل میڈیا اللہ کے فضل سے اتنا کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے، جذبات کا غلبہ ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، نون لیگ کے لوگ جو ہے وہ تو جعلی حکومت ہے، جھوٹ نہ بولے گی تو اور کیا کرے گی. اور یہی پیپلز پارٹی کا اپنے مفادات لوٹ مار کے سوا کوئی فکر نہیں. لاکھوں من گندم چوہے کھا جاتے ہیں، رشوتستانی اور لوٹ مار کا دورہ ہے. تھر کا پانی پی جاتے ہیں، اس کی گندم کھا جاتے ہیں، اس کے لیے مختص روپیہ کھا جاتے ہیں. 2 پہلو ہیں بلوچستان کے، ایک ہے بلوچ عوام کے حقوق اور نمائندہ حکومت کا قیام. اس میں تو کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں ایک جعلی حکومت قائم ہے جیسے پنجاب میں ہے. ایک نمائندہ حکومت ہی مسئلے کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہے اور کھلے دل کے ساتھ ایک سیاسی ڈائلاگ ہی اور بلوچوں کے حقوق کی ضمانت. یہ جو جعلی وزیر اعلیٰ ہیں، جعلی وزراء ہیں، جعلی ارکان اسمبلی ہیں بہت سارے، اور جن میں سے بعض نے انکار کر دیا، ان کو کہا گیا کہ آپ بن جائیں، انہوں نے کہا ہم نہیں بنتے. جیسے نعیم الرحمان صاحب نے انکار کر دیا میری جماعت اسلامی نے، تو کہا آپ ایم پی اے کی سیٹ جیتیں گے. ان کا میں جیتا ہی نہیں، پی ٹی آئی جیتی ہے. اور کہا انہوں نے کہ 90% سے زیادہ سیٹیں تو پی ٹی آئی جیتی ہے، ایم کیو ایم کہاں جیتی ہے. کبھی کبھی تو بڑا نہایت معقول اور دلیرانہ رویہ نعیم الرحمان صاحب اختیار کرتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آئی کہ پی ٹی آئی کے خلاف محاذ بنا کے اس وقت انہیں کیا ملے گا، لیکن اب خیر وہ پرانی بات ہو گئی. بات یہ ہے کہ لیٹ دا پیپل گورن دیم سیلوز. نہ صرف صوبائی حکومت منتخب ہونی چاہیے، اور جب بھی بلوچ سردار آئے منتخب، اختر مینگل آئے ہیں، ان کے والد آئے، کوئی اور آئے منتخب، باقی جو منتخب تھے، صورتحال ہمیشہ بہتر ہوئی ہے. دیکھیے ایوب خان نے کارروائی کی، فوجی بھٹو نے کارروائی کی، ایون جاولک کا دور اس سے بہتر تھا، فوجی کارروائی تو نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کو رہا کر دیا گیا تھا. بلوچستان کی مینگل صاحب وہ آدمی تھے، ذاتی زندگی ان کی اتنی اجلی تھی کہ کہا جاتا تھا کہ اگر یہ شب بھر کسی کمرے میں انہیں بند کر دیا جائے جبراً کسی خاتون کے ساتھ، تو صبح وہ سو کر اٹھیں گے
تو کہ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے. ذاتی زندگی ایسی تھی. میں خود اس پریس کانفرنس میں شریک تھا. انہوں نے کہا ہم علیحدگی نہیں چاہتے, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پاکستان ٹوٹ جائے تو ہم بلوچستان کا نام پاکستان رکھ دیں گے. لیکن ان کا بیٹا قتل کیا گیا, ان کی نمائندہ حکومت ختم کی گئی, جس کے بعد مفتی محمود کی حکومت نے بھی استعفیٰ دے دیا. اپوزیشن نے جلسہ کیا 23 مارچ 1973 تھا غالباً, ہاں جی 73, اس پہ گولیاں برسائی گئی, ANP کے کارکن قتل کیے گئے, وہ جن بسوں پہ آئے تھے ان پہ آگ لگائی گئی, چھتوں سے گولیاں برسائی گئیں, اور جن لوگوں نے گولیاں برسائی تھیں ان میں سے ایک کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا, اور خود اپنے ساتھیوں کو اغوا کر کے درائی کیمپ میں رکھ دیا. اور 77 کے الیکشن میں 4 وزراء اعلیٰ بلا مقابلہ ہو گئے, اور 8 ارکان اسمبلی بلا مقابلہ ہو گئے, اور وزیر اعظم صاحب کے جو مخالف امیدوار تھا اس کو اغوا کر لیا گیا, اور بلوچستان میں بگٹی صاحب کو گورنر بنا دیا. پھر ان سے کہا کہ چودھری ظہور الہی کو مار ڈالے. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, مگر بہرحال بگٹی صاحب کو گورنر تو بننے کا شوق تھا. اس وقت تو سارے اصول بھول جاتے ہیں. ایک بات میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ 3 سال تنہا میں شور مچاتا رہا کہ بلوچستان کا حصہ کم ہے نیشنل بجٹ میں, آبادی پہ نہیں حصہ ہو سکتا. دیکھنا پڑتا ہے کسی علاقے کی پسماندگی, اس کے فاصلے, سینکڑوں میل پہ تو وہاں دیہات ہیں, پانی ہے نہیں پینے کا, ریت ہی ریت ہے, زیر زمین وسائل ضرور ہیں مگر ایکسپلائٹ ہی نہیں کیے گئے, لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے, پولیس ہے ہی نہیں. آپ کو حیرت ہوگی یہ جو بلوچستان پولیس کی, وہ بلوچستان پولیس صرف کوئٹہ میں ہے, باقی تو لیویز ہیں, اس کی تنخواہیں تو سرداروں کو دی جاتی ہیں. 10,000 روپے خرچ کر کے ان لیویز کو پولیس میں مرج کرنے کا منصوبہ بنایا گیا, ان کو سکھایا جائے گا, پڑھایا جائے گا, تربیت کی جائے گی, پولیس میں مرج کیا جائے گا, ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں گی, بلڈنگیں بنائی جائیں گی, بنائی بھی گئیں. نئی اسمبلی آئی اور سرداروں نے اور مولویوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. عبد المالک بلوچ صاحب وزیر اعلیٰ تھے, میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں بھائی آپ, یہ لیویز کو, ان کا بتدریج ہو جائے گا. آج تک نہیں ہوا. یہ جعلی نظام نہیں چلنے والا. جہاں تک تو جبری گمشدگیوں کا تعلق ہے, سادہ بات یہ ہے جب تک کوئی شخص مجرم نہ ہو محض شبے کی بنیاد پر کسی کو پکڑنا نہیں چاہیے. زیادتیاں ہو رہی ہیں اسی لیے اتنی شدت ہے نا, اور یہ فوج کا کام نہیں ہے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں تمہارا دل بڑا نرم ہو جاتا ہے جنرل کیانی کے لیے. جنرل کیانی کی غلطیاں بھی میں گنا سکتا ہوں, جہاں جہاں انہوں نے غلطی کی, ایک نہیں کئی واقعات میں کی. رہی ایکسٹینشن تو خدا شاہد ہے کہ ہم نے ان کی منت سماجت کر کے, بہت سے لوگوں نے منت سماجت کر کے آمادہ کیا. بعد میں وہ لڑتے تھے, مجھے کہتے ایک دفعہ کہا تم نے بتایا نا مجھے, میں نے کہا وہ ملک کی دفاعی ضرورت تھی, آپ انڈیا سے ڈیل کر رہے تھے, آپ امریکہ سے ڈیل کر رہے, یورپی یونین سے ڈیل کر رہے تھے, اور اس وقت اچانک دریا میں گھوڑے تو نہیں بدلے جاتے. انہوں نے وہاں کام کیا, تربیتی مراکز بنائے, شاندار انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بنایا, بہت سی سہولتیں فراہم کی. 10,000 بلوچستان سے لوگ فوج میں بھرتی کیا, اب تعداد بہتر ہو گئی, اور وہ شاندار فوجی ثابت ہوئے. وہ ایک سماجی انقلاب کی بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہے تھے. بہرحال ان کا ٹینیور تھا, ایکسٹینشن کے باوجود بھی بہرحال انہیں تو جانا تھا. اور وہ ایک فکرہ کہتے تھے ایک قبائلی معاشرے کو جدید معاشرے میں تاریخی عمل کے ذریعے ڈھالا جا سکے. یہی افغانستان کے بارے میں کہتے تھے, یہی بلوچستان کے بارے میں. مجھ سے ایک دفعہ انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا سر ایک فکرہ ہے, لیٹ دیم گورن دیم سیلوز. بہرحال انہوں نے بہت سے اچھے اقدامات کیے. ایک ہے بلوچستان میں نمائندہ حکومت کا قیام. ایک ان کا یہ مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقلیت میں بدل دیا جائے گا, اس کے لیے قانون سازی کی جائے. مثلا لوگ وہاں جا کے بسیں, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ایک آدمی مجھ جیسے ایک معمولی آدمی کی رائے پہ تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ان کا ووٹنگ کا رائٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. کراچی سے آئیں گے صنعت کار, کراچی میں ووٹ دیں, اور ان کے وسائل پر جو قبضہ کرنے کی ایک کو, یہ تو بات ٹھیک ہے, گیس کی پوری رائلٹی نہیں دی گئی, وہ بلوچستان حکومت کو ملنی چاہیے تھی. اتنی سستی گیس دی جاتی رہی, حیرت زدہ تھی. سونا جلانے کے مترادف تھا. جیسے آپ وہ لکڑی جو ہے مشہور, کیا اس کو کہتے ہیں, جس سے دنیا کا بہترین عطر بنتا ہے, اس کو چولہے میں جھونک دیں, اور وہاں سے ٹرالر آتے اور ان کی مچھلیاں پکڑ لیتے تھے. اور گوادر سٹی کے 20,000 شہریوں کو کوئی سہولت مہیا نہیں کی گئی. 20,000 کی آبادی کو پانی دینا, اور ان کی سڑکیں ٹھیک کرنا, اور ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرنا, انڈسٹری لگانا, کون سا مشکل کام تھا.
یہ حقارت کا رویہ کیوں ہے؟ اور نمائندہ حکومت کیوں نہیں ہے بلوچستان میں؟ اور پاکستان میں نمائندہ حکومت کیوں نہیں ہے؟ باقی رہ گئے یہ علیحدگی پسند، تو سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے. دہشت گرد، بھارت کے کارندے، یہ نواز شریف صاحب ایک لفظ نہیں کہتے اس پر. انڈیا جو کچھ کر رہا ہے بلوچستان، ایک لفظ نہیں کہتے زرداری صاحب. اور باقی پارٹیاں بھی. وہ بھائی فوجی لیڈرشپ سے اختلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہے، اور شدید اختلاف ہے، اس پہ نکتہ چینی کریں، شدید کریں، اور مگر بھارت کے منصوبوں پر تو بات کریں. جو غیر وہاں جو پنجابی قتل کیے جاتے ہیں، سرائکی قتل کیے جاتے ہیں، اس پہ تو کوئی بات کرے سیاسی پارٹی. علیحدگی کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی. جو اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں بلکہ بلنڈرز ہیں اس پہ بات کریں. علیحدگی پسندوں کے خلاف کیوں بات نہیں کرتے؟ مجھے کل کسی نے میسج بھیجا آپ ڈر گئے چیف آف آرمی اسٹاف سے. میں ڈرا ہوا ہوں، اسی لیے میری نوکری گئی ہے، اسی لیے کسی چینل پہ مجھے بلایا نہیں جاتا، کوئی مجھے ملازمت نہیں دے سکتا. میں ڈرا ہوا ہوں اور میں فائدے حاصل کر رہا ہوں. مطلب میں گالیاں بکوں، اور وہ سیاچن پہ جو کھڑا ہے اس کو بھی گالیاں بکوں. جو غلطی ان کی میں روز واضح کرتا ہوں، ہر روز بلا ناغہ، کہ جعلی جھوٹی حکومت ہے فارم 47 پر قائم. اس کو نہیں ہونا چاہیے. روز میں کہتا ہوں محسن نقوی کو نکالو. اور آج جو تازہ خبر ہے کل کی، ایک جو غیر جانبدار ادارے نے دی ہے، بالکل غیر جانبدار ادارہ ہے، میں اس ادارے کے لوگوں کو جانتا ہوں، چھتیں ٹپک رہی ہیں قذافی اسٹیڈیم کی، 14 ارب روپیہ خرچ کر دیا، اور پانی جمع ہے. اور کہتے تھے نکاسی کا جدید ترین نظام بنا. اور پانی کی نکاسی کا نظام بھی کوئی کام ہے؟ مجھے یاد ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کی چھتیں ٹپک پڑی. عمران خان صاحب نے اعلان کیا، دھرنا جب دینے کے لیے آئے کہ میں ایکسپوز کروں گا، ایک رشتہ دار ہے جناب جنرل مشرف کا اور اس کا شریف خاندان کا، اور وہ ذمہ دار ہے. میں نے ان کو میسج بھیجا، عمران خان صاحب کو، جہانگیر ترین صاحب کو، اسد قیصر صاحب کو، اپنا خاکوانی صاحب کو، سب کو. وہ اللہ کے بندو، بلڈنگ تو اس نے بنائی ہی نہیں جس کا آپ نام لے رہے ہیں، اور وہ سرکاری عمارتیں بناتا ہی نہیں. اس نے جتنا کام کیا پرائیویٹ ٹیکنیکل ایسوسیٹس کے چودھری منیر صاحب، باقی ان پہ آپ کو اعتراض کوئی قانونی ہو تو وہ کریں. سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ انہوں نے وہ ایئرپورٹ بنایا جو بالکل غلط طریقے سے بنایا گیا تھا. وہاں کھڈے تھے، کھڈوں والی جگہ پہ کوئی ایئرپورٹ بنتا ہے؟ غلط منصوبہ تھا. سپریم کورٹ نے کہا انہوں نے نرخ بھی نہیں بڑھائے. یہ ایسی عجیب کمپنی ہے، برائے نام نرخ بڑھائے، اس سے زیادہ بڑھا سکتے تھے. اور حکومت کی درخواست پر بنایا، وہ سرکاری کام کرتے ہی نہیں. میں نے ان کو میسج بھیجا، آپ کیسے ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ ان کا تو تعلق ہی نہیں، انہوں نے عمارت کا ایک کمرہ بھی نہیں بنایا. تو پھر مجھے اسد قیصر نے میسج کیا، اس معاملے میں وہ بہت اچھے تھے، کہ ڈونٹ یو وری. اور انہوں نے خان صاحب سے جا کے کہا، خان صاحب یہ اس نے ہارون رشید نے بھیجا، اینڈ یو نو ہیم ویری ویل، اور یہ حقائق ہیں، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. او بھائی کوئی قاعدے کی بات کرو. بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے نواز شریف؟ جماعت اسلامی، ANP، پیپلز پارٹی، MQM. کوئی مذاق ہے یار؟ ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. انڈیا ایوری بڈی نوز، وہاں سے لوگ پکڑے گئے، جاسوس پکڑے گئے. عرب ممالک کا حسد اس کے علاوہ ہے کہ اتنی بڑا بن جائے گا، اور امریکہ کا درد سر جو ہے اتنی بڑی بندرگاہ بن جائے گی، اور ممکن ہے ٹریڈ سینٹر بن جائے. ان میں تو خیر کیپیسٹی نہیں شہباز شریف صاحب میں اور زرداری صاحب میں. ان کو لوٹ مار سے فرصت ہو، جعل سازی سے اور شعبدہ بازی سے فرصت ہو تو کچھ کریں نا. یہ تو ایسا اسٹیبلشمنٹ کا ہولناک فیصلہ ہے. لیکن اگر کوئی کام ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کی حمایت نہیں کی جائے گی، اور اگر جرم ہو رہا ہے تو اس کی مذمت اور مخالفت نہیں کی جائے گی. بالکل سادہ بات ہے، بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے ڈٹ کر ان کا ساتھ دینا چاہیے پوری طرح. نمائندہ حکومت قائم ہونی چاہیے، کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ماض شبے کی بنیاد پر کسی کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے. اس کا فائدہ علیحدگی پسندوں کو پہنچے گا، اس کا فائدہ بھارت کو پہنچے گا، اس کا فائدہ جنونی امریکہ کو پہنچے گا جو دنیا کی چودراہٹ نہیں چھوڑنا چاہتا. تو اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے. یہ نہیں کمال ایسے جذبات کی راہ میں بہہ جاتے ہیں جی کہ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ سب گنیں اور اس پہ احتجاج کریں اور اس کو بے نقاب کریں.
مگر علیحدگی پسندوں کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ آخر کار اس مسئلے کا سیاسی حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے، اور شفاف الیکشن ہے۔ کفایت شہری جناب بڑی ہو رہی ہے، کابینہ کے ارکان دوگنا ہو گئے، قومی اسمبلی کے اخراجات میں 1 کروڑ روپے کی بچت کے لیے 220 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا 1 کروڑ روپے کی بچت کے لیے۔ 600 ارب روپے کی ریل گاڑی بنائیں گی محترمہ مریم نواز۔ اخراجات بڑھ گئے سرکاری ہر کہیں، ہاں جی، فضول خرچی ہے۔ وہ کاکول اکیڈمی کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا، کیانی صاحب نے مجھ سے پوچھا سفر کیسا رہا؟ وہ ہمیں ایک میس میں بلایا، دوپہر کا وہاں کھانا کھلایا، پھر ایک بس میں بٹھا کے 8-10 کچھ اخبار نویس، ہم تو 2 ہی آدمی تھے، جنگ کے ایڈیٹر تھے، میں تھا روزنامہ جنگ پنڈی کے۔ میں نے کہا جس کمرے میں ہمیں بٹھایا گیا جنرل صاحب، بعد میں نے انہیں کہا، لکھا بھی، اس میں 8 اے سی چل رہے تھے جہاں کھانا کھلایا گیا، جہاں انتظار ہمیں کرایا گیا وہاں 8 اے سی چل رہے تھے، جہاں کھانا کھلایا گیا وہاں 9 اے سی چل رہے تھے۔ اس کھانے کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ ہمیں کہتے 2 بجے پہنچ جائیں، ہم کھانا کھا کے پہنچ جاتے۔ اور یہ اے سی کس لیے چلے؟ فوج میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، فوج میں اس طرح کی بے قاعدگیاں تو نہیں ہوتی جیسے سول میں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو تعمیرات کا شعبہ ہے اس میں کرپشن ہوتی ہے، اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ وہ میں نے لکھا، بار بار لکھا کیانی صاحب کے دور میں۔ اور یہ ملک ریاض سے مل کے آپ کیسے ڈی ایچ اے ویلیو بنا رہے ہیں، اور آپ کے پیسے وہ کیسے کھا گئے؟ کیانی صاحب نے کہا کچھ تو ریکور کر لیں، کچھ ریکور کر لیں گے۔ ایک جنرل نے تو خودکشی کر لی تھی جو ریٹائر ہو چکا تھا، جب اس کی بات پوچھ کی گئی، ان کو واپس بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، وہ فوج میں تو واپس طلب کیا جا سکتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ اگر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں، حریت فکر کی بات کرتے ہیں، نمائندہ حکومت کی بات کرتے ہیں، اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اچھی عدلیہ کی بات کرتے ہیں، پولیس کے مظالم کے خلاف بات کرتے ہیں، ایف بی آر میں لوٹ مار کے بات کرتے ہیں، تو آپ ناپسندیدہ اور اتنے ناپسندیدہ ہیں کہ آپ کو کے ساتھ حقارت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ بھائی کیوں آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید بار بار کہتا ہے تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ ان منفی ہتھ کنڈوں سے پی ٹی آئی ختم نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی کوئی دائمی فنامنا نہیں ہے، یہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور اگر آپ نے اس کو خدا نخواستہ بہت طویل عرصے تک جیل میں رکھا یا مار ڈالا اور وہ جیل میں فوت ہو گیا کسی وقت، انسان کی زندگی کو پتہ نہیں، اللہ اسے زندگی دے، ویسے تو وہ صحت مند ہے اور پرعزم ہے، اپنی قبر سے حکومت کرے گا وہ۔ آپ پچھتائیں گے اس دن کو جس دن اسے گرفتار کیا تھا، اور جو کچھ خواتین اور بچوں کے ساتھ کیا، گھروں سے زیور اٹھا کے لے گئے، قیمتی چیزیں اٹھا کے لے گئے، مارتے ہیں لوگوں کو، اغوا کرتے ہیں، انتخابی نشان چھین لیا، یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں، بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کے خلاف کیوں سیاسی پارٹیاں بات نہیں کرتی؟ پورا سچ بولیں، آدھا سچ کیا سچ ہوتا ہے جی؟ وہ ایک کتاب جنرل صاحب نے ایک نے لکھی مشرف صاحب کے خلاف، ان کے اقتدار سے علیحدہ ہونے کے کئی برس کے بعد، تو میں نے جنرل کیانی صاحب سے کہا اس میں کچھ ایلیمنٹ آف ٹروتھ تو ہے؟ انہوں نے کہا سچ وہ ہوتا ہے بھائی جو بر وقت بولا جائے۔ نوکری پوری کر لی، فوج میں رہے، بعد میں کتاب لکھ دی خاموشی کب تک، اور اس میں کئی قصے کہانیاں بھی ہیں، بعض واقعات وہ مجھے پتا بالکل ہی غلط ہے، کوئی تحقیق نہیں کی، شاعری فرمائی اپنے ذہن اپنا کیتھارسس کرنے کے لیے۔ بھائی ابھی سوچیں، غور کریں، شفاف الیکشن ہونے چاہیے، نمائندہ حکومت قائم ہونی چاہیے۔ ہاں اس کا بندوبست کرنا چاہیے کہ جو نئی نمائندہ حکومت ہے وہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کرے، قانون کے دائرے میں ہو۔ ایک نیا سوشل ایگریمنٹ چاہیے، سوشل کانٹریکٹ چاہیے، آئین میں تبدیلیاں چاہیے، ہوں گی وہ، ہو سکتی وہ اتفاق رائے سے۔ بلدیاتی ادارے کیوں نہیں بناتے جی؟ بتائیں نا، اسٹیبلشمنٹ بھی بتائے، حکومت بھی بتائے۔ شہباز شریف صاحب نے 1 سال حلف نہیں لینے دیا تھا بلدیاتی اداروں کو، پاور شیئر ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے بابا کی جاگیر ہے یہ ملک، یہ عوام نے بنایا تھا، قربانیاں دے کر، ووٹ دے کر بنایا تھا، سیاسی قائد اعظم نے بنایا تھا، اقبال نے بنایا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے درد مند تھے، وہ ٹی بی کے مریض قائد اعظم
جن میں بعض اوقات یہ حالت ہوتی تھی کہ سوٹ اتار نہیں سکتے تھے، کام کرتے کرتے اسی حالت میں صوبے پر سو جاتے تھے. اور وہ اقبال جس نے اپنی ساری زندگی نظر کر دی اس قوم کو خودداری کا اور آزادی کا درس دینے کے لیے. یہ ملک انشاءاللہ تباہ نہیں ہو سکتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کی منور تقدیر رکھتا ہے، اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، لیکن اس لیڈرشپ کے ساتھ اور پی ٹی آئی والوں سے بھی روز میں گلا کرتا ہوں، خدا کا بندو تیاری تو کرو، قوم کی کوئی تربیت تو کرو، پارٹی کی کوئی تنظیم تو کرو. خان صاحب سے میں نے آخری ملاقات میں کہا ان کی گرفتاری سے پہلے، یہ چمچوں کے بارے میں آپ کو بتاتا نہیں تھا یہ غداری کریں گے، نام لے کے نہیں بتایا تھا. اور اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ الیکشن کی طرف جائیں، چھوڑیں امریکہ کی زیادہ مذمت اور مخالفت کو اور اسٹیبلشمنٹ کی. آپ کی بات تو قوم نے مان لی، 70% لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا موقف تو قوم آلریڈی تسلیم کر چکی. اب الیکشن کی طرف چلے جائیں، کوئی نرمی کا لچک کا مظاہرہ کریں. نیلسن منڈیلا کا نام لیتے ہیں مگر اس راستے پہ نہیں چلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں جنہوں نے ہر ایک کو معاف کر دیا، کسی ذاتی بدلہ کبھی لیا ہی نہیں. کیا کیجئے ہیں جی. بے دلی ہائے تمنا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے دلی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین. عقل ہی غارت ہو جاتی ہے آدمی جب اس پہ انتقام سوار ہوتا ہے، جب آدمی اپنی جبلتوں کا اسیر ہو جاتا ہے، جب ذاتی مفادات کے لیے سوچتا ہے، جب بدلہ لینے کی فکر میں ہوتا ہے، جب غصہ اس پہ سوار ہوتا ہے، کبھی وہ تجزیہ نہیں کر سکتا. نفرت اور محبت میں کون سا تجزیہ ہوتا ہے جی. لیجئے جناب، جو ولسن صاحب نے ایک اور ٹویٹ کر دیا ٹائم میگزین میں عمران خان کا مضمون چھپنے کے بعد. تو انہوں نے کہا جیل کی کوٹھڑی سے عمران خان نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ پاکستان پر توجہ دی جائے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رہا کرو. امریکیوں کے اپنے مفادات ہیں، امریکہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، امریکہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جہنم کا دروازہ کھول دیں گے غزہ پر. امریکہ سے امید نہ رکھیں، امید رکھیں اللہ پر، اور اپنے لوگوں کی تربیت کریں، انہیں اس قابل بنائیں. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں صبح اٹھ کے دعا کرتے ہو پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھے حکمران دے؟ تو اکثر لوگ چونک پڑتے ہیں. وہ دعا کے بھی نہیں توفیق ہے. یہ نہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا، ہم نے بھی کچھ نہیں کر سکے. کیا وہ شعر ہے کہ ہم سے بھی کیا ہو سکا، اس نے تو خیر بے وفائی کی، ہم سے بھی کیا ہو سکا محبت میں. میں تو خود روز یاد دلاتا ہوں اپنے آپ کو کہ ہم نے کیا کیا اس وطن کے لیے. اپنی ذاتی زندگی کی ترجیحات ہی میں گم رہے، مگر خدا کا شکر ہے جھوٹ کا ساتھ تو نہیں دیا، فریب کا نہ درد بارداری کی. امریکہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. ہمارا مستقبل جو ہے وہ آزاد خارجہ پالیسی میں ہے، دشمنی کسی سے نہیں اور دوستی سبھی سے. مگر چین ہمارا حلیف ہے دفاع میں، امریکہ نہیں ہے. امریکہ چین کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں نہ لگا کے بیٹھو. حلیمہ خان نے ٹھیک کہا تھا، ہمارا ابا لگتا ہے، ہمارا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے. اور ان کی نفسیات میں کیا لوگوں کو غلام بنانا. وہ اسی طرح ریڈ انڈینز کو قتل کیا تھا، اسی طرح کالوں کو مار ڈالا تھا امریکیوں نے. اور خدا کے بندوں کیوں نہیں سبق سیکھتے تاریخ سے. اسی طرح وہ گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پاناما نہر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کینیڈا کو شامل کرنا چاہتے ہیں. غزہ میں وہ ایک خاتون کی تقریر وہ میں نے نوٹ کی تھی، عرب خاتون کی، انگریزی میں تھی، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. آج عمران خان کی کتاب کے اقتباسات کل صبح جب سنیں گے اس کے ساتھ وہ بھی کوشش کروں گا سنا دوں. وہ کہتی ہے ریت کے ایک ذرے سے پوچھو فلسطین کے کہ اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، کتنی تہذیبیں یہاں جنم لیا اور مٹ گئی ہیں، اور کتنے شہیدوں نے اپنا خون پیش کیا ہے. تم اس پہ قبضہ کر کے یہاں کسینو بناؤ گے، شراب خانے بناؤ گے، جوئے خانے بناؤ گے، ہوٹل بناؤ گے، تفریح گاہیں بناؤ گے. یہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ وہی دنیا کو غلام بنانے کی خواہش. شہباز شریف صاحب نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ملک بہتر ہو سکتا ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے. کہنے لگے زرداری کو سیاست سے نکالے بغیر، اس کا نہیں، عمران کا نہیں نام لیا، زرداری کو اس وقت عمران خان اتنے طاقتور بھی نہیں تھے، نکالے بغیر اور امریکہ سے نجات پائے بغیر. یہ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کہی. مگر وہ تو نہیں کر سکتے، وہ تو ان کے حلیف ہیں. دراصل لوٹ مار کے وقت ہٹے. وہ ہمارے دوست اگر ناراض نہ ہوں، یہ تو محاورہ ہی ہے، چیمے اور چٹھے
کھان پین نو بکھو بکھ لڑن پڑن نو کٹھے. یہ ایک ہی برادری کے لوگ ہیں, اس کے سب ٹرائبز ہیں جی, تو کھانا پینا اپنا مگر لڑائی ہو تو پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہاں جی, امریکہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. بات شیر افضل صاحب نے بڑی شرارت کی ہے جی کہ اپوزیشن میں بھی ایسے لوگ ہیں جو فارم 47 بھی جیتے. وہ اللہ کا نام لو یار, اور کاؤز میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں. او بھائی وہ 2/3 ووٹوں اکثریت سے وہ جیتے, پھر آپ گلا کرتے ہیں کہ جی میرے خلاف لوگ بات کرتے ہیں. جب آپ شرارت کریں گے اور ہر وقت تھارسز کے سوا آپ کو کوئی خواہش ہی نہیں ہے دنیا میں, تو یہی ہوگا. جنید اکبر صاحب کا انٹرویو کیا ہے ایک محترمہ نے, تو اس میں انہوں نے, وہ پی ٹی آئی ایک مخالف چینل ہے اس پہ, تو اس میں یہ تاثر دیا کہ جنید اکبر سمندر پر پاکستانی سے بیزار ہیں, بلکہ ان کے خلاف ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. بالکل انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی, وہ سنوا دی شہباز گل صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بعض باتیں ایسی کہتے ہیں جن سے میں متفق نہیں ہوں, اور ہم بھی نہیں متفق ہیں. جو گالی دے گا بالکل ہم اسے اتفاق نہیں کریں گے. جو سیاچن پہ لڑتے ہوئے آدمی کو بھول جائے گا ہم اسے اتفاق نہیں کریں گے. اور گندی گالی اور میموز اور مریم نواز کے بارے میں جو بیہودہ پروپیگنڈا, کبھی اس کا ساتھ نہیں, ہمیشہ اس کی مذمت کریں گے. ساتھ دینا کیا مطلب ہے؟ کہاں لکھا ہے گالی دی جا سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے اتنی سختی سے منع کیا, حتیٰ کہ تانا زنی سے منع کیا, نام رکھنے سے قرآن نے منع کیا کہ دور جاہلیت والی حرکتیں نہ کرو, لوگوں کے نام نہ رکھا کرو. تو اس کی تو حمایت نہیں کی جا سکتی. سمندر پار پاکستانی کتنی بعض عورتیں اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں, آدمی ہکا بکا رہ جاتا. خواتین ٹھیک ہے پارٹی لیڈرشپ اس کی ذمہ دار نہیں, لیکن پارٹی کو ڈیمیج تو وہ کر رہے ہیں نا. تو جنید اکبر صاحب نے ٹھیک کہا, بعض چیزوں سے مجھے اتفاق نہیں ہے ان کا. تو انہوں نے کہا جی ہمیں تاثر یہ دیا کہ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی سمندر پار پاکستانیوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور میجارٹی وہ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, بزنس مین ہیں, آئی ٹی کے ماہرین ہیں, ان کی خدمات ہیں. اور کل میں نے ایک بی بی سی کی رپورٹ دیکھی, پاکستانیوں کو اگر نکال دیں تو برطانیہ کا معاشی نظام میں بیٹھ جائے گا. وہ بزنس مین ہیں, وہ ہزاروں ڈاکٹر ہیں, اور وہ عوامی نمائندے ہیں, اور وہ انہوں نے ملازمتیں فراہم کی ہیں لوگوں کو. ہیں جی, محنتی لوگ ہیں اور قانون کے پابند ہیں, زیادہ تر تو قانون کے پابند ہی ہیں. تو اس میں یہ تاثر دیا گیا جو بالکل غلط تھا. اور انٹرویو کے وہ جو حصے تھے وہ اجاگر کیے گئے, وہ جس سے زد پڑتی تھی پی ٹی آئی پہ. اب وہ انہوں نے تردید کی ہے شیر افضل اپنا جنید اکبر صاحب نے, کہ میں نے جو اوورسیز پاکستانی کے بارے میں جو بات ہے اس کو سیاق و سباق سے الگ کیا. اس کا مطلب کاٹے گئے کچھ حصے. محترمہ نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ توہین امیز برتاؤ کیا اور مجھے گالیاں دیں, مغلظات بکے. اگر انہوں نے گالی دی ہے تو انہوں نے ریکارڈ کیوں نہیں کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں انہوں نے بدتمیزی نہیں, تلخ بات نہیں کی, کیونکہ تلخی کبھی کبھی کرتے ہیں جنید صاحب, ان کی ریپوٹیشن جنید اکبر صاحب کی اچھی ہے. تو وہ بھائی اگر وہ ثبوت دے دیں کہ انہوں نے گالی دی ہے, سب سے پہلے ہم ان کی مذمت کریں گے. خواتین کا اکرام کرنا چاہیے. اور بھی لوگ جو ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ سمجھائیں گے. تو خواتین اینکروں کے خلاف کیا باتیں کرنے کی ضرورت ہے یار؟ جو بات ہے موقع پہ اتنی بات کر دیں. آپ کو پتہ نہیں خواتین کا احترام, آدمی کا پتہ ہی چلتا ہے دسترخوان پہ اور خواتین کے ساتھ اس کے رویے سے. او بھائی جو بات انہوں نے کہی ہے بس اتنی ہی بات کر دیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے. جو بھی خواتین ہیں, 2 3 4 ہیں, خواتین میں ویسے زیادہ تعداد جو ہے وہ بہتر ہے مرد اینکر سے اخلاقی طور پر. وہ فریہ ادریس کی مثال ہے, آدمی حیران رہ جاتا ہے. میں بات کر رہا تھا کسی, انہوں نے کہا ہارون صاحب آپ یہ بات نہیں کر سکتے, وہ اس پارٹی کے نمائندے یہاں موجود نہیں. حالانکہ ان کے والد گرامی کے ساتھ میری نیازمندی تھی, میں ہمیشہ انہیں یاد رکھتا ہوں ہر روز بلا ناغہ, اور میرا ان کا ایسا رشتہ ہے جیسے میری بیٹی ہو سکی. تو اتنی میں اس کی عزت کرتا ہوں اس کی شرافت کی وجہ سے. اس نے کہا میں آپ کو بات ہی نہیں کرنے دوں گا, ان کا نمائندہ یہاں موجود نہیں ہے. لیکن جب آپ کو کسی خاتون اینکر سے اختلاف کرنا, جو بات اس نے کہی اس کی بات کریں, تانا زنی کیا. میں جنید صاحب کی بات نہیں کر رہا, اوورآل بات کر رہا ہوں. عطا طاہر صاحب نے فرمایا ہز ماسٹرز وائس, پی ٹی آئی کا یہ اصل چہرہ ہے,
ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس خاتون اینکر کے ساتھ۔ آپ کا اصل چہرہ کیا ہے؟ بے نظیر کی تصویریں کس نے کرائی تھی؟ ان کی والدہ کی تصویریں کس نے کرائی تھی؟ انہیں انگریزوں کے کتے نہلانے والے کس نے کہا تھا؟ انہیں غدار کس نے کہا تھا؟ یہ کون کہتا تھا ہم ضیاء الحق کمیشن کو پورا کریں گے؟ آپ نے کس کس کے کردار کشی نہیں کی؟ کس کس کو تنگ نہیں کیا؟ کس کس کو پریشان نہیں کیا؟ آپ کا اصل چہرہ کیا ہے؟ کس کس کو پتہ نہیں کیا منائیں تیری خاطر، کس کس کی زبان پہ تیرا نام نہیں ہے؟ کتنی خلق خدا کو اذیت دی ہے یہ شریف خاندان نے، کتنی لوٹ مار کی ہے۔ یعنی وزیر اعظم کا سرمایہ ملک سے باہر زیادہ ملک میں کم ہے، بیٹے ان کے وہاں بزنس کرتے ہیں، ملک کا سرمایہ وہاں لے گئے، اور لوٹ مار کا سرمایہ ہے۔ وہ فلیٹ کہاں سے خریدیں آج تک بتا نہیں سکے۔ دوسروں پر زبان تان دراز کرنے سے پہلے کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی توفیق ہونی چاہیے، مگر توفیق کہاں سے ہو؟ اچھا جی، یہ یوکرین میں تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جھڑکیوں سے اور ان سے جھڑپ کے بعد زیلنسکی پہنچے جب لندن، تو ان کا بڑا پرجوش استقبال ہوا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے کیئر سٹارمر نے انہیں گلے لگایا، 2 دفعہ ان سے مصافحہ کیا، اور یہ کھلا پیغام تھا کہ یوکرین روس کا ترنوالا بننے نہیں دیا جائے گا۔ یورپ نے اپنا راستہ، میں نے کل ہی آپ سے عرض کیا تھا کہ الگ کر لیا تھا، اور اس تاریخی ملاقات پہ، اس پرجوش استقبال پر زیلنسکی نے برطانوی حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا، عوام کا بھی شکریہ ادا کیا، بادشاہ سے بھی ملے، شاہ چارلس سے، اور یوکرین کے لیے 3 ارب، اسی ملاقات میں 3 ارب ڈالر برطانوی جو قرض ہے، جب ان کو معاملہ طے پایا تاکہ اس کی دفاعی صلاحیت بڑھائی جائے، اور اکٹھے ہو رہے ہیں یورپ کے لیڈر ان کی مدد کرنے کے لیے۔ جو کچھ ٹرمپ نے کیا، جس طرح توہین کی، اور نائب صدر نے ان کی توہین کی، کپڑے نہیں ٹھیک پہنے، آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ وہ تو جب سے جنگ شروع ہوئی ہے وہ فوجی وردی پہنتے ہیں، اور ایک مہم ان کے خلاف چلائی کریکٹر سے، انہوں نے اتنے پیسے لوٹے، انہوں نے آپ کو کمپیل کیا تھا ہمیں نیٹو میں شامل کریں، انہوں نے کہا تھا روس سے جنگ چھیڑنے کے لیے، آپ روس کو تنگ کرنا چاہتے تھے، پیوٹن آپ سے کہتا رہا، آپ کا وعدہ ہے اس کو نیٹو میں شامل نہیں کریں گے، وہاں سے کیسا شروع ہوا، اور دنیا بھر کی فوجی مدد انہیں پہنچائی، اور دنیا بھر سے اسلحہ خرید کر انہیں پہنچایا، اور بالکل مسریڈ کیا۔ یعنی مجھے حیرت ہے، اتنے بڑے بڑے تھنک ٹینک اور یہ نہیں سمجھ سکے روسی قوم پرستی کس قدر طاقتور ہے۔ مطلب پیوٹن کا ایک اعتراض یہ تھا، بھائی صدیوں تک ان پر حملے ہوتے رہے ہیں جنوب سے، وہ تیمور وہاں تک چلا گیا تھا، دریا والگا تک، ترکوں کے ساتھ ان کی جنگیں رہی ہیں، تو روسی جو ہیں وہ پھر بادشاہت رہی ہے، پھر غلاموں جیسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا، جس کے جواب میں کمیونزم کی تحریک ابھری۔ تو روسی قوم پرستی تو بہت طاقتور ہے۔ پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جھوٹ بولتے ذرا برابر تعامل نہیں ہوتا، کہتے ہیں اس کی 4% انڈورسمنٹ ہے زیلنسکی کی، 57% ہے، 4% نہیں ہے۔ دنیا کوئی اندھی ہے؟ امریکہ سے آوازیں اٹھ رہے ہیں، امریکی شہری سوشل میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں یوکرین والوں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بھائی آپ صلح کرانا چاہتے ہیں، ان سے پیسے مانگ رہے ہیں $500 بلین، انہیں کہا سیکورٹی دیں کی ضمانت دیں، ہم نہیں دیتے، اور تم دنیا کو تیسری عالمگیر کے دہانے پر لے گئے۔ بھائی جو بائیڈن لے گئے، اور اس سے پہلے خود یہ بھی حمایت کرتے رہے، اور ناراضگی اس بات کی تھی، دلچسپ بات یہ ہے، انکشاف ہوا بڑا حیران کن، ناراضگی اس بات کی تھی کہ کہتے تھے کہ یوکرین کے لوگ میرے خلاف الیکشن میں استعمال ہوئے ہیں اپنا وہ سوشل میڈیا پہ، اور وہ اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، ان سے ذاتی طور پر ناراض تھے، ذاتی غصہ نکالا کہ اب پاگل سا آدمی جو ہے امریکیوں نے چن لیا، مودی سے بھی بدتر لگتا ہے مجھے تو یہ، اور یہ میرا نہیں خیال یہ اپنا عرصہ اقتدار آسانی سے پورا کر سکے، اور امریکہ کے زوال کو یہ تیز کر دے گا۔ زیلنسکی صاحب بھی جو ہیں وہ بھی بھائی اس کا بنے، اپنا کارندہ بنے، احمقانہ فیصلہ کیا نیٹو میں شامل ہونے کا، نہایت احمقانہ فیصلہ، انہیں پتہ نہیں تھا پیوٹن کے انداز فکر کا اور روسی قوم کے انداز فکر کا۔ پھر پیوٹن کہتا تھا جو ہمارے روسی
زبان بولنے والے روسی پس منظر کے شہری ہیں، ان کو تنگ کیا جاتا ہے. او بھائی ان کی صلح، اس جنگ سے کیا حاصل کیا امریکہ نے اور یورپ نے؟ 95,000 روسی مارے گئے، 75,000 یوکرینی مارے گئے، ایک قوم اجڑ گئی، برباد ہو گئی. قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. یہ جو غلبے کی تمنا ہے، یہ ایسا بغض، ایسا عناد، ایسا کمینہ پن پیدا کرتا ہے، ایسی بے شرمی اور بے اہمیتی پیدا کرتی ہے. لاشیں بچھی ہوئی ہیں، 60 کتنے ہزار کتنے مکان تباہ ہو گئے ہیں، در بدر ہو گئے لوگ یوکرین کے. کیا عام لوگ اس سلوک، عام لوگ جو ہیں وہ آپ کی چودراہٹ کی جنگ جو ہے اس کے چارہ ہیں، آپ کے پاؤں تلے کچلے جائیں. اب یورپ متحد ہو رہا ہے ان کو ہزیمت سے بچانے کے لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے، دعائی کی جا سکتی ہے. دنیا کی عجیب حالت ہو گئی ہے. انٹرنیشنل لیڈرشپ بھی ذہنی طور پر مفلس ہے، ہماری لیڈرشپ بھی ذہنی طور پر مفلس ہے، خاص طور پر حکومت کے لوگ. اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ غور کرنا چاہیے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر. بلوچ دہشت گردی بڑھ رہی ہے. وہ رائے ونڈ روڈ پہ وہ اس کو ایک کانسٹیبل کو اپنا شہید کر دیا گیا، تو میں بھول ہی گیا، اور وہ اس کی ذمہ داری لے رہی ہے رائے ونڈ لاہور میں اپنا ٹی ٹی پی کے حافظ گل بہادر گروپ نے. یہ حالت ہے. یہاں اندر آ کے انڈینز جو ہے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. چھوٹی سی خبر یہ بھی ہے، بات لمبی ہوئی گئی. گندم کی پیداوار میں ہم جو ہے نا اس سال 27 بلین ٹن ہوگی، 27.9 28 سمجھ لیں. پچھلے سال 31.5 ملین ٹن تھی. تو گندم تو آپ کو منگوانی پڑے گی. جو سلوک آپ نے گندم کے کاشتکاروں سے کیا، مجھے خوف ہے آپ نہ تیل کی پیداوار بڑھا رہے ہیں کنولا کی، نہ آپ وہ کر رہے ہیں، پیوند کر رہے ہیں اس کو جنگلی زیتون کو، جس سے پاکستان کا تیل میں سب سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا. $5 بلین آپ کے بچیں گے، جو کوئی معمولی رقم نہیں ہے. زر مبادلہ کے $5 بلین بچ جائیں. مجھے ڈر ہے کہ گندم جو ہے وہ اس کی پیداوار کم ہوتی چلی جائے گی. پالیسی غلط ہے. وہ بھی پہلی پالیسی بھی غلط تھی کہ فلور ملوں کو ابلائج کیا جائے اور سال کے آخر تک قیمت دگنی ہو جائے. اس پہ بہت سے تاریخی واقعات ہیں غلے کے بارے میں، لیکن پھر بات بہت پھیل جاتی ہے اور وہ مناسب نہیں ہے. بہرحال آج تو یہی تھا. یعنی ایک صدمہ یہ ہے جو بلوچستان کی علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، قوم اس کو اس میں غور کریں گے فرصت ہی نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پالیسی ٹھیک ہے، نہ حکومت کی ٹھیک ہے، نہ باقی سیاسی پارٹیوں کی ٹھیک ہے. اور ایک یہ کہ جعلی پارٹی سے ایسی پارٹی بنانا چاہتے ہیں. ہاں جی، وہ ابن انشا نے کہا تھا، وہ تو خدا کا شکر ہے رمضان کا مہینہ ہے، دل کو کچھ قرار ہے. دل درد کی شدت سے خون گشتہ و سی پارا، اس شہر میں پھرتا ہے ایک جوگی و آوارہ، شاعر ہے کہ عاشق ہے، جوگی ہے کہ بنجارا. اس شہر میں پھرتا ہے دل درد کی شدت سے خون گشتہ و سی پارا. اور خدا کے بندو، سامنے علاج موجود ہے، دوائی سامنے پڑی ہے، دوائی نہیں کھانی. اور یہ ضد ایک ہلاک کر دینے والی چیز ہے. یہ ضد جہالت کا ورثہ ہے. وہی عرب جنہوں نے دنیا پر میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ ہمیشہ گاندھی نے کہا تھا میں حضرت عمر کی مثال دے سکتا ہوں، ان کی نہیں دے سکتا کرشن کی، کیونکہ وہ تاریخی کردار نہیں ہیں. ان کی پیروی کی جائے سادگی میں. یہ کتنے ضدی تھے، کتنے خونریز لوگ تھے، بیٹیوں کو ہلاک کرنے والے، دفن کرنے والے. وہ مہذب کب ہوئے، کیسے ہوئے؟ ذرا کبھی غور تو کریں. بات پھر اور بھی لمبی ہو جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. مگر وہ اقبال نے کہا تھا، جذبات کے اظہار پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. آپ کا بہت بہت شکریہ.